اس دن ہم اپنے دادا کے گاؤں میں تھے۔ ہم 4 کزنس نے گاؤں دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ ہم گھر والوں کو بنا بتائے ہی باہر آ گئے تھے۔ ہم گھومنے میں، سیلفی لینے اور ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہو گئے کہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور ہم چاروں اپنی مدہوشی میں کہیں دور نکل گئے تھے۔ میری چھوٹی کزن اندھیرا ہوتا دیکھتے ہوئے بولی، یار اب ہمیں چلنا چاہیے، اندھیرا ہونے کو ہے۔ پر ہم سب نے اس کی بات نہ سنی اور اسے انجوائے کرنے کا بولتے جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہ بھی مجبوراً ہمارے پیچھے آ گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ ہم سب نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا، پر ہم واپسی کا راستہ بھول چکے تھے۔ اندھیری رات، ہر طرف گھنا جنگل، جانوروں کی آوازیں، میری چھوٹی کزن کے رونے کی آواز ہمیں اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم ڈرتے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، پر واپس جانے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ میری بڑی کزن ہمیں سنبھال رہی تھی، پر وہ خود بہت زیادہ خوف میں تھی۔ الو کی آواز پر ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم سب دوڑنے لگے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ ہم اور تیزی سے بھاگنے لگے کہ اچانک میری کزن نیچے گر گئی۔ سب آگے بھاگ چکے تھے، اس لیے میں اپنی کزن کو اٹھانے کو پیچھے مڑی تو میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس نے وائٹ کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں چھری پکڑے کھڑی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ وہ بچی میری کزن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت میری ڈر سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر بمشکل میں چلائی۔ میری آواز پر سب کزنس میری طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ سب نے مجھے پوچھا کیا ہوا، میں نے بتایا، وہ ایک بچی، اور پھر میں روتی ہوئی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ پر ان میں سے کسی نے میری بات کو یقین نہیں کیا۔ وہ مجھے چپ کرواتے آگے لے گئے اور میں بھی آگے ہی چلنے لگی۔ میں ابھی تک ویسے ہی ڈری ہوئی تھی کہ ایک بار پھر مجھے وہی بچی زمین پر لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں زور سے چلائی۔ ہمارے انکل بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ پہنچے۔ میری آواز پر وہ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ میں زور زور سے رونے لگ گئی کہ سب پریشان ہو گئے۔ میرے انکل ہمیں اپنے ساتھ لے کر گھر جانے لگے۔ میں پورے راستے اپنی آنکھیں بند کیے آ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میں نے آنکھیں اور زور سے بند کر لیں۔ کوئی دھیمی سی آواز میں پکار رہا تھا میرا نام۔ انکل کی طرف ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اور زیادہ ڈر گئی، پر چپ چاپ چلنے لگی۔ ہم گھر پہنچے تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے تو سوچ کر اور زیادہ خوف آ رہا تھا کہ اتنی دیر ہم نے اس خوفناک جنگل میں گزاری۔ تھوڑی دیر گزری، ہم نے پانی پیا اور خود کو ریلیکس کیا۔ پھر میں نے انکل سے پوچھا، وہاں آپ نے ایسا کیوں کہا کہ چپ رہو؟ انکل نے بتایا کہ وہ جنگل آسیب زدہ ہے اور وہاں پر ان کے متعلق بات کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے اور وہی بتانا چاہ رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چپ رہنے کا مشورہ دیا۔ میں رات بھر نہ سو سکی، یہاں تک کہ میں اپنے گھر شہر لوٹ آئی تو وہ بچی مجھے سپنوں میں آنے لگی اور مجھے ڈرانے لگی۔ وہ واقعہ میں کبھی بھول نہیں پائی۔ وقت گزر گیا، سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ اب ماشاءاللہ سب نارمل ہے۔ اب سپنے بھی آنا بند ہو گئے ہیں، پر آج بھی میں وہ سب یاد کر کے کانپ جاتی ہوں۔